السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے نورالعین۔ نورالعین بہت خوبصورت تھی، قسمت اتنی ہی بری نکلی۔ پیار سے سب نوری بلاتے، BA پاس کیا تو رشتے آنے لگے۔ ماں نے نوری سے پوچھا تو اس نے صاف منع کر دیا، نہیں مجھے نہیں کرنی شادی۔ ماں سے دوستانہ تھا، ماں نے بولا جہاں مرضی ہے وہیں کروا لو۔ نوری ہنستی، اس کا مطلب ہے کوئی ہے؟ ہاں بتا دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب بولو گی جہاں بولو گی میں کر دوں گی۔ پھر نوری ماں کو ہمدان کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ ایک امیر خاندان سے تھا، وہ لوگ رشتے کے لیے آئے۔ نوری کی فیملی کو ہمدان اکڑ والا محسوس ہوا، پھر ہاں ہو گئی۔ یہ لوگ ہمدان کے گھر گئے، اس کا رویہ سب کو برا لگا۔ نورالعین کو ماں نے اسی دن سمجھایا کہ وہ لڑکا تجھے پریشان کرے گا، تھوڑا ٹائم پرکھ لو۔ مگر نورالعین اس وقت اس کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ اسے بہت ذلیل کرتا تھا مگر وہ پھر بھی برا نہیں مانتی تھی۔ خیر وقت گزر رہا تھا، پھر شادی کا وقت قریب آ گیا۔ ہمدان نے ڈیمانڈ شروع کر دی۔ یہ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک تھے، بیٹی کو ہر چیز دے رہے تھے، مگر سمجھ گئے کہ یہ کام مشکل ہی تھا، نوری کو ہی سب بھگتنا تھا۔ پھر شادی ہو گئی، صبح ناشتہ لیٹ ہو گیا۔ نورالعین کی امی کی طبیعت خراب تھی۔ ہمدان اور اس کے گھر والوں نے بہت باتیں کی، آج نوری کو برا لگا تھا۔ پھر وہ ولیمے کے بعد کہیں چلا گیا۔ نوری اکیلی واپس آئی، سب پوچھ رہے تھے اور وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کال میسج بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پھر اگلے دن اس کے جیٹ اور ساس لینے آئے۔ ہمدان کیوں نہیں آئے؟ وہ ضروری کام سے گیا ہے اس لیے نہیں آیا۔ پھر وہ برے دل سے چل دی۔ سب نے اس کی اداسی اور پریشانی محسوس کی۔ گھر پہنچی تو وہ نہیں تھا۔ پھر وہ انتظار کرتی رہی۔ وہ صبح گھر آیا اور سو گیا۔ ساس نے بولا وہ ایسا ہی ہے، اس کی عادت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ہم اسے نہیں روکتے کیونکہ وہ کسی کی نہیں سنتا۔ نورالعین خاموش تھی۔ وہ شام تک سوتا رہا۔ اٹھا تو نورالعین نے گلہ کیا، سوری میں بند کے نہیں رہ سکتا، میری بھی لائف ہے۔ اچھا تو میں کیا لینے آئی ہوں ادھر؟ وہ پھر اس سے لاڈ کرنے لگا۔ پھر کھانا کھا کر وہ سو گئی۔ آنکھ کھلی تو وہ نہیں تھا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ وہ گھبراہٹ محسوس کرنے لگی، پانی پیا اور پھر لیٹ گئی۔ اب تو ہمدان کا روز کا معمول تھا، وہ رات کے گھر آتا، اکثر وہ اکیلی ہوتی۔ نوری کو سب میسر تھا سوائے شوہر کے، وہ بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا، بس اپنے مطلب تک وہ اس کے پاس ہوتا، بات کرتا۔ اب نورالعین کو اپنی ماں کی بات صحیح لگنے لگی۔ ہمدان ایک مغرور انسان تھا، کچھ دولت کا نشہ تھا اس کو، اسے دوسروں کی عزت کرنا نہیں آتا تھا۔ نور کافی دن سے میکے نہیں گئی تھی، وہ لوگ بھی نہیں آئے تھے۔ آج ہمدان گھر تھا اس لیے نوری نے اپنے گھر جانے کا بولا تو ہمدان نے ڈرائیور کو لے جانے کے لیے بولا، آپ ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ پھر وہ تیار ہو کر خود ہی چلی گئی۔ ماں کو سمجھ آ گئی کہ نوری پریشان ہے، پھر وہ ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ماں نے کہا واپس آ جاؤ، مگر وہ چپ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی بھی ہمدان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، مگر وہ نہیں کرتا تھا، یہ تو طے تھا۔ پھر نوری دوسرے دن واپس چلی گئی۔ سال ہونے والا تھا، نوری اب ماں بننے والی تھی۔ ایک رات ہمدان آیا تو نوری نے گلہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تو میرے ساتھ نہیں چلتے؟ ہمدان بھڑک اٹھا، اس نے نوری پہ ہاتھ بھی اٹھا لیا، نوری کے کپڑے پھاڑ دیے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ بارش ہو رہی تھی، نوری سڑک پر پیدل ننگے پاؤں چل رہی تھی، پتہ نہیں کب کسی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے گھر کا نمبر دیا، تھوڑی دیر میں سب اس کے پاس تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر سب رو رہے تھے۔ ماں نے کہا اب ہمدان کے پاس جانا ہے یا گھر؟ نہیں اب نہیں جانا۔ وہ اسے لے کر گھر آ گئے۔ پھر ہمدان نے اسے طلاق بھیج دی اور بچہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا۔ وہ ماں بننے والی تھی اس لیے طلاق تو نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ڈیلیوری ہوئی، اللہ نے اسے بیٹی دی۔ پھر ہمدان نے اسے ڈیورس بھیج دی۔ نوری نے ہمدان پر کیس کر دیا، اس نے اس کا سب کچھ واپس کیا اور بچے کا خرچہ بھی لگا دیا۔ وہ کبھی بھی بیٹی سے ملنے نہیں آیا۔ نوری نے اس کا نام دعا رکھا، دعا باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، نورالعین کو سب شادی کا بولتے مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ ہمدان نے برے طریقے سے اسے ذہنی اذیت دی تھی۔ اس کا یقین محبت سے اٹھ چکا تھا۔ ساری فیملی اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی مگر وہ گہرے دکھ میں تھی، بچی پر بھی توجہ نہیں دیتی تھی۔
وہ کہتے ہیں نا، وقت گہرے سے گہرے زخم بھر دیتا ہے۔ نور العین بھی وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہو رہی تھی۔ عید آنے والی تھی۔ وہ آج شاپنگ کے لیے مال گئی تو وہاں ہمدان بھی تھا۔ اسے دیکھ کر نوری کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سب اسے ہاسپٹل لے گئے، پھر وہ گھر آئے تو کچھ بہتر محسوس کیا۔ اس نے خود کو محدود کر رکھا تھا۔ ماں نے سمجھایا کہ وہ تمہارے سامنے بھی ہو تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں، کوشش کروں گی۔ ہمدان نے بھی اسے دیکھا تھا مگر اگنور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا نوری اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، مگر اس سے پیار کرنے والے بہت زیادہ تھے، اس لیے اس نے کبھی نوری کو وہ عزت اور محبت دی ہی نہیں تھی جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ دعا کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ لوگ اتنے بے حصے کہ کبھی دعا کو بھی ملنے نہیں آئے تھے۔ دعا کو باپ کی وجہ سے وہ مقام نہیں مل سکا تھا۔ نوری کے ساتھ سلوک نے اس کی قدر کم کر دی تھی۔ پھر اس کی ننھی ننھی حرکتوں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ وہ سب کے دل جیت رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اس کا بھی کیا قصور تھا؟ اسے اب نور العین بھی پیار کرنے لگی، مگر کبھی کبھی اسے غصہ آتا تو اسے بری طرح پیٹ ڈالتی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہوتی تو پھر اسے سینے سے لگا لیتی۔ سب نوری کی وجہ سے پریشان تھے۔ نوری اکثر روتی۔ ہمدان نے اسے گہری چوٹ پہنچائی تھی، محبت کر کے دھوکہ دیا تھا۔ نوری کی ماں بولتی، میں نے کہا تھا تمہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے، مگر وہ بہت اچھا تھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے کتنا اچھا تھا۔ سال گزر گیا۔ ایک دن نور العین ہاسپٹل گئی، وہاں ہمدان کی فیملی بھی تھی۔ پھر پتا چلا کہ ہمدان کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ وہ ایمرجنسی میں تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ قدرت نے شاید اپنا بدلہ لے لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے دیکھنے گئی۔ وہ والا ہمدان تھا ہی نہیں، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا اور بہت سی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ اسے ہوش نہیں تھا۔ پھر وہ لوٹ آئی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی تھی۔ اس کے دل سے کھیلنے والا آج موت سے لڑ رہا تھا۔ وہ اس کی 5 سال کی محبت تھا، لیکن وہ کبھی اسے جان ہی نہیں پائی۔ وہ 9th کلاس سے اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کا نام لیتی۔ اس نے آج سب کچھ اپنی ماں کو بتایا اور وہ خوب روئی۔ ساری محبت آنکھوں کے رستے بہہ گئی۔ مرد محبت کرتے ہوئے نہیں سوچتا، نبھاتے ہوئے جان پہ بن جاتی ہے۔ عورت اس مرد کو کل کائنات مانتی ہے اور وہ بس اسے اپنی اتنی اہمیت دیتا ہے جتنی وہ چاہتا ہے۔ نور العین بہت دیر اس کی محبت کو گھر والوں سے چھپائے رکھا تھا۔ ماں حیران تھی۔ ہمدان کی باتیں سن کر انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی ہمدان تھا جو سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ سب اسے بدتمیز سمجھتے تھے۔ نوری اپنی جگہ صحیح تھی۔ کچھ لوگوں کے ڈبل فیس ہوتے ہیں، ایک عارضی اور ایک مستقل۔ پتہ نہیں ہوتا کون سا اصلی ہے۔ ہمدان بھی انہی میں سے تھا۔ وہ بھی ڈبل فیس انسان تھا۔ اس نے بہت برے طریقے سے نوری کو ڈچ کیا تھا۔ وہ بچپن سے اسے جانتا تھا اور وہ بھی جانتی تھی، لیکن نوری نے گھر والوں سے بہت عرصہ چھپائے رکھا۔ اگر بتایا ہوتا تو شاید وہ ان کی فیملی کو جانتے۔ شاید کسی کو جاننے کے لیے ایک عمر بھی کافی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی انسان کسی کو ایک پل میں جان جاتا ہے، لیکن شاید دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔